بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسماء ایضا قالت خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا الناس قیاما یصلون ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس فدخلت على عائشہ وإذا هي قائمة تصلی فقلت ما شان الناس یصلون فأشارت براسها إلى السماء أو قالت سبحان الله فقلت آیا قالت نعم فأطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیام جدا حتى تجلاني الغش فأخذت قربة إلى جنبي فجعلت أصب على رأس الماء فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول اللہ وحمد اللہ وأثنى عليه ثم قال اما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا ومثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا ثلاث مرار فيقال له قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا يدري أي ذلك قالت أسماء فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت فيغلظ له في قبره. یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 26,925. ترجمہ یہ ہے سیدہ اسماء ہی سے مروی ہے. اس سے پیچھے جو روایت تھی وہ بھی سیدہ اسماء ہی سے تھی، ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن ہے. سیدہ اسماء ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا. یہ دیکھیے، یہ وہی واقعہ ہے سورج گرہن کا جس میں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، دیر تک نماز پڑھتے رہے ہیں. تو مختلف لوگ جب بیان کرتے ہیں تو اپنے ذوق کے لحاظ سے کچھ تفصیلات حذف کر دیتے ہیں، واقعے کا کوئی حصہ ایک طرح سے بیان کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ تفصیلات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے بیان کر رہا ہے، لیکن باب وہی ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں کیا باتیں کہی گئیں. ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں. اس سے پیچھے ہم روایتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر نکلے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی. یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن یہ صاف واضح ہے دوسری روایتوں سے کہ نہیں، حضور اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے دیکھا تو وہ پیچھے آتے چلے گئے، تو اس طرح جماعت کی صورت بن گئی. میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ بھی نماز میں کھڑی ہیں. یعنی گھر میں جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر تو نہیں گئیں سیدہ، لیکن وہی نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت نہیں تھا. اس پر انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. یعنی انہوں نے ایک صورتحال دیکھی ہے تو انتظار نہیں کر سکیں اور نماز پڑھتے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اسی دوران میں سوال کر دیا ہے. تو انہوں نے نماز میں اب سر کے اشارے سے جواب دیا، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا. اسماء کہتی ہیں کہ یہ غالباً زبان سے سبحان اللہ کہا، یعنی یا تو انہوں نے آسمان سے اشارہ کیا اور یا غالباً انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا. جیسے کہ نماز میں اگر کسی کو جواب دینا ہو تو یہ تسبیح کے کلمات ہی زبان سے نکلنے چاہیے. تو میں نے کہا اچھا، تو خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے. یعنی صورتحال چونکہ بڑی غیر معمولی ہے تو یہ پھر صبر نہیں کر سکیں. ادھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی میں دوسرا سوال بھی کر دیا کہ اچھا خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے. اور سیدہ نے اشارے سے پھر ہاں کہا، یعنی انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر اشارے سے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی. اس کی تفصیلات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے بہت طویل قیام کیا، یعنی اتنا کہ سورج گرہن ختم ہو گیا.
اور اس میں قیام میں بھی کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر قوم میں بڑی دیر کھڑے رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کیا، تو ایک سے زیادہ رکوع بھی کیے اور اس طرح سے نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، یہ اپنے حوالے سے بیان کر رہی ہیں کہ میرا تو حال خراب ہو گیا، اتنی لمبی نماز تھی۔ میں نے لکھا ہے یہ واقعہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ سیدہ کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سخت گرمی کا موسم ہوگا کہ لمبے قیام کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے لگی، یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسم بھی اثر انداز ہوا۔ اس پر میں نے پہلو میں رکھا ہوا ایک مشکیزہ اٹھایا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں نماز پڑھا کر پلٹے، اس وقت سورج روشن ہو چکا تھا، یعنی اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے رہے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ دیا، یہ اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد خطبہ دیا، یعنی کھڑے ہو کر ممبر پر کچھ دیر کے لیے آپ نے کچھ بات کی، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات ہوئے۔ میں نے ان اصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پیغمبروں کو وحی بھی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ان پر اللہ کی کتابیں بھی اترتی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے کہ جبریل یہ کتاب باللفظ لے کر آئے ہیں، یعنی یہ کلام اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دل میں ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے، بلکہ یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بعض واقعات دکھائے جاتے ہیں، جیسے ماضی کی کوئی چیز دکھانی ہے، حال میں کوئی چیز دکھانی ہے، یا مستقبل میں دکھانی ہے، تو قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بیان کا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا، بلکہ رویا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مشاہدات سوتے میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشاہدات ہیں جن میں پھر گویا ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، چیزوں کو ایک تمثیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے کسی چیز کی تصویریں آ جائیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت بالکل نمایاں ہو کر آدمی کے سامنے آتی ہے، اور اس طرح آتی ہے کہ وہ ذہن میں بھی نقش ہو جاتی ہے، اس کی تفصیلات بھی زیادہ ذہن نشین رہتی ہیں۔ چنانچہ حال کے معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور قرآن نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات رویا کے عالم میں مشاہدات کرائے گئے، جس میں یہ آپ نے دیکھا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا ہے، بعض اور مشاہدات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے اسی سورہ میں کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مشاہدات نیند میں بھی ہوتے ہیں، جاگتے بھی، اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا، یہ وہیں ہو جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک بڑا غیر معمولی مشاہدہ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے، جس میں اگر آپ روایتوں کو بھی سامنے رکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرا کی غار سے واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کو وہ مشاہدہ ہوا، اور اس میں سدرۃ المنتہا کو کھول دیا گیا اور جبریل کو آپ نے اپنی اصل صورت میں دیکھا، وہاں بھی کہیں گئے نہیں، یعنی زمین پر کھڑے ہوئے یہ مشاہدہ کرایا گیا۔ تو مشاہدات حقیقی بھی کرا دیے جاتے ہیں، مشاہدات تمثیلی بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ممثل کر کے اس کو ایک تمثیل کی صورت دے کے دکھا دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں ماضی کی ہیں یا مستقبل کی ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمثیل کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں، جو حال کی ہیں وہ بعض اوقات بالکل حقیقی صورت میں دکھا دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب لمبا قیام رسول اللہ نے فرمایا ہے تو آپ کو بعض مشاہدات ہوئے، اب وہ مشاہدات آپ بیان فرمائیں گے کہ کیا چیزیں مجھے آج دکھائی گئیں۔ تمہید یہاں سے آپ نے باندھی ہے کہ میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، یعنی اس سے پہلے مجھے اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا، آج یہ کرایا گیا ہے۔ یہ مشاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے مزید کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، وہاں سامعین تھے، سننے والے تھے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم میں بتا چکا ہوں 26,925 ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر سورج گرہن ہوا تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات پیچھے بھی روایتوں میں آ چکی ہیں۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ میں نے آج جو کچھ دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے الفاظ تھے جس طرح کے روایت میں آئے ہیں کہ میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کی میں نے پچھلی نشست میں وضاحت کر دی تھی کہ پیغمبروں کو بہت سے معاملات اسی طرح رویا میں دکھائے جاتے ہیں، اور پیغمبروں کے یہ رویا جس طریقے سے نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے رویا کا لفظ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہم سوتے میں چیزیں ممثل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح سے پردہ سیمین پر تصویریں نمودار ہوتی ہیں اسی طرح سے گویا ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی صورت بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت یعنی جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ چیزیں مجھے دکھائی گئی ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھیں، اور اس میں خاص طور پر جنت اور دوزخ دکھائے گئے، یعنی جنت اور دوزخ ہیں، جنت اور دوزخ ہوں گے، جنت اور دوزخ ہی انجام ہے۔ قیامت کے بعد جو دنیا وجود میں آئے گی اس کے یہی دو حصے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ اور جنت کتنی بڑی ہوگی، قرآن نے کہا کہ ارضھا کارض السماوات والارض، یہ کائنات جو تمہارے سامنے ہے ایسی 6 اور کائناتیں ہیں، ان سب کائناتوں کو ملا کر جو کچھ بنتا ہے وہ جنت ہوگی۔ ارضھا کارض السماوات والارض۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ اس کی ایک جھلک دکھائی گئی، اسی طرح جیسے چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، یعنی کچھ اس کے حصے سامنے لے آئے گئے اور دیکھا آپ نے ان کو۔ اسی طرح دوزخ بھی دکھائی گئی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور مجھے یہ بات بھی وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں میں کم و بیش اتنے ہی یا غالباً فرمایا کہ اسی طرح آزمائے جاؤ گے جس طرح دجال کے فتنے میں آزمائے جاؤ گے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بھی ایک بڑا معاملہ پیش آئے گا اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ میں عرض کر چکا کہ اس وقت ہم دجال کا باب نہیں پڑھ رہے، لیکن مختصر طور پر یہ جان لیجئے کہ یہ یہود کے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کی خبر ہے جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہے گا، یعنی یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہود نے چونکہ حضرت مسیح کو نہیں مانا اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ پذیرائی ہوگی۔ اور چونکہ رسول اللہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ داؤد کی سلطنت کو بحال کر دیں گے، اور وہ فی الواقع پوری ہوئی، حرف بھرف پوری ہو گئی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ختم ہوئیں، اور اس پورے علاقے میں جس کے ایک حصے میں کسی زمانے میں داؤد کی سلطنت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ بات تو حرف بحرف پوری ہوئی، لیکن یہ حضرات اس پیشین گوئی کے اس حصے کو حضرت مسیح سے متعلق کر چکے تھے، تو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب دجال کے بارے میں جو آگے خبریں آئیں گی ان سے معلوم ہوگا کہ وہ اسی طرح کا ایک سیاسی عمل شروع کرے گا اور اس کی بھی ایک سلطنت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، اور غالباً یہی چیز ہے کہ جو یہود میں اس کی مقبولیت کا باعث بنے گی۔ یہود کے ہاں اس فتنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن فتنے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جہاں بھی ہوں گے، اور اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو اب دنیا کے ایک گوشے میں بھی پیدا ہوں تو ساری دنیا تک اثرات پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہوگی، اس کے بارے میں ہمیشہ تیار رہو اور اس بات کی کوشش کرو کہ اپنے اندر دین کی سچی بصیرت پیدا کرو،
اگر دین کی بصیرت ہوگی، سچا ایمان ہوگا، باتیں فی الواقع سمجھی ہوں گی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بڑی سادہ بات ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے ہمارے ہاں جو نئی تہذیبی روایتیں پیدا ہوئی ہیں، نئے علوم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جو سوالات پیدا کیے، تو ہمارے ہاں لوگ چونکہ خاص تہذیبی روایت میں رہنے کے عادی تھے، انہوں نے کبھی اپنے دین کو اس کے اصول میں، اس کی جامعیت میں سمجھنے کی زحمت نہیں کی ہوئی تھی۔ تو یہی ہوا کہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو ان میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پر نئی نسلیں، وہ شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ علاج اس کا کیا ہے؟ وہی جو حضور نے بتایا کہ دین پر غور کرو، اس کی بصیرت پیدا کرو، اس کا اچھا علم حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ یہ فتنہ ہوگا کیا؟ یعنی قبروں میں بھی ایک امتحان سے گزرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں میں سے کیا تعبیر اختیار کی تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ راوی کا تردد بتا رہا ہے کہ اس جملے کو سمجھنے میں اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی طرح آزمائے جاؤ گی تعبیری ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا حضور کا؟ اگر یہی الفاظ آپ نے فرمائے، یعنی جس طرح دجال کا فتنہ ہوگا اسی طرح قبر کا فتنہ بھی ہوگا، اس لیے دونوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ قریب قریب ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس کے بعد قیامت، جیسے کہ کہا گیا ہے، برپا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تمہارے مردوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی روایتیں بتا چکی ہیں کہ رسول اللہ کے مخاطبین زیر بحث آ گئے، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ اور میں توجہ دلا چکا ہوں کہ پیغمبر جن لوگوں کے اندر مبعوث ہوتا ہے ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہی خود پیغمبر کو ماننا ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے پہل یہاں سے ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو جتنا علم دیا گیا ان کے لیے سوال بھی وہیں سے شروع ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے ان کا معاملہ یہی ہے۔ اور یہ انہی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے مردوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی میرے بارے میں۔ حضور نے فرمایا پوچھا جائے گا، جو مومن ہوگا یا فرمایا کہ یقین رکھنے والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ اسماء نے کیا لفظ بولا تھا۔ وہ جواب میں 3 مرتبہ دہرا کر کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی اختیار کر لی۔ یعنی جو لوگ ماننے والے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہ یہ واضح جواب دیں گے۔ اس پر اس سے کہا جائے گا یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو، لہٰذا آپ اطمینان سے سو جاؤ۔ یعنی بہرحال صلاح سب کو دیا جائے گا۔ رہا منافق یا شک میں رہنے والا، راوی کو یاد نہیں رہا کہ اسماء نے کیا لفظ کہا تھا۔ فرمایا کہ وہ اس سوال کے جواب میں کہے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، وہی میں نے بھی کہہ دی تھی۔ اس پر اس سے کہا جائے گا تو نے کچھ نہ سمجھا، پھر قبر میں اس پر سختی شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہاں تو اتنے ہی الفاظ ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے براہ راست مخاطبین تھے، اور آپ کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آخر وقت تک منافقوں ہی کے زمرے میں شامل رہے۔ یہ ان کو وعید سنائی ہے حضور نے۔ اس طرح کے لوگوں کا یہی انجام قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، یعنی یہی بات جو حدیث میں ہے وہاں بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، یعنی جہنم۔ یعنی ایک مرتبہ اسی دنیا میں اور ایک مرتبہ قیامت سے پہلے برزخ میں۔ تو یہ وہاں پر بھی بتایا گیا ہے، اسی کی تفصیل ہے کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین ہیں ان کے لیے دنیا ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نیند کی جو حالت طاری کی جاتی ہے اس میں بھی وہ اس عذاب سے دوچار رہتے ہیں،
ان کو ان کا انجام دکھایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔